نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا محمد رسول الله حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت جل شانہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کی شجاعت بھی اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم آقا نامدار حبیب پروردگار منبع کائنات منشاء کائنات وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عطیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ہم اس وقت ایک عرس پاک کی تقریب میں بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا اور یہاں سے فیضو برکات لے کے جانا رب تعالیٰ قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، اہل اللہ ان کا جو وجود ہے وہ باعث برکت و رحمت ہوتا ہے۔ یہ ان کا خاصہ ہے کہ ان کو یہ رب تعالیٰ جل شانہ نے شان اور عظمت عطا فرمائی۔ مشہور آیا مبارکہ ہے کہ خبردار ہو جاؤ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کا ولی ہے، ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو۔ جو یار کو ولی کہتے ہیں، دوست کو، یعنی سادہ سا مفہوم، سادہ سا جملہ بنتا ہے کہ جو اللہ کا یار ہے اسے کسی اور کا پہ ڈر کیوں ہو؟ جو یار اللہ کا بن جائے، جو اپنے دل کا تعلق رب سے جوڑ لے، اسے پھر کسی اور کا ڈر کیوں ہو؟ جب وہ خود مالک کا ہو جائے تو مالک تو کہتا ہے بندے تو میرا ہو جائے گا، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ تو اہل اللہ ایک تو یہ اللہ کے پیارے رسول کے یہ وارث ہوتے ہیں، جو سچے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، کیونکہ پیارے محبوب کا فرمان ہے کہ یہ اہل اللہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ جو علماء برحق ہیں یہی ولی ہیں، اور فرمایا جو علماء برحق ہے یہ نبیوں کے وارث ہیں، اور یہ جو نبیوں کے وارث ہیں یہ لوگوں کو دین کی طرف لاتے ہیں، لوگوں کو رب کی طرف لاتے ہیں۔ یہ ایک عجیب فلسفہ ہے کہ یہ جو شرک ہوتا ہے
شرک کے ماذا لاڑنے ہیں نہیں، بلکہ ولی کا در ہے. جو ولی کا در ہے وہ تو شرک کو توڑتا ہے. ولی کوئی بھی ہو، کوئی بھی ولی ہے، کوئی بھی اللہ کا پیارا ہے. دیکھ لے بندہ جاتا ولی کے پاس ہے تو ولی کیا کرتا ہے؟ ولی اس کے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیتا ہے. ولی کی نگاہ سے، ولی کے فیض سے تعلق رب سے جوڑتا ہے. ولی اپنے آپ کو نہیں منواتا، ولی تو کہتا ہے آ جاؤ سچے رب کو مان لو. تو رب کی طرف بلاتا ہے، وہ دلوں کے تعلق رب سے جوڑنے والا ہوتا ہے، اسی کو ولی کہتے ہیں. اور یہ ولی جس کے لیے رب تعالیٰ جل شانہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ اس کی طرف چل جو میرے طرف آ گیا ہے، جس نے میرا قرب پا لیا ہے تو بھی اس کے پیچھے پیچھے چل. ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ میں سیدھی راہ دکھا. کون سی راہ؟ فرمایا وہ راہ جس راہ کے اوپر وہ بندے چلے جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے. وہ انعام والے کون؟ فرمایا نبی جن، صدیقین، شہداء، صالحین. تو ذرا گرامی، اللہ نے اپنے بندوں کو شان اور عظمت سے نوازا، اس قدر شان اور عظمت سے نوازا ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے یہ جو دنیا کا معاملہ ہے رب اپنے بندوں کے یہ بھی سپرد کیا ہے، جو جنت کا معاملہ رب نے وہ بھی سپرد کیا. قرآن گواہ ہے، فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنَ الصَّالِحِينَ. فرمایا یہ جو زمین ہے نا، زمین دھرتی کی شہنشاہی، دھرتی جو ہے، فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کی وراثت میں رکھ دی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ایسے بزرگ ہوئے جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے تھپکی دی، کہا جا اللہ کرم کرے گا تو ایسا ہوتا ہے. فرمایا رب تعالیٰ جل شانہ نے یہ زمین بھی اپنے بندوں کی وراثت میں رکھ دی. اور رہا وہ جنت کا معاملہ، تلک الجنت التی نورث من بعدنا من کان تقیا. فرمایا وہ جو جنت ہے وہ بھی میں نے اپنے نیک متقی بندوں کی وراثت میں رکھ دی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. فرمایا میں ان کو اس قدر نوازتا ہوں، اپنے لیے بھی مانگے وہ بھی دیتا ہوں، کسی اور کے لیے بھی مانگے وہ بھی عطا کر دیتا ہوں. رب تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں کی اس قدر نوازتا. دریائے دجلہ کا کنارہ ہے، بادشاہ ہارون الرشید جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کی اہلیہ جا رہی. یہ ویسے سیر کے لیے نکلے، دیکھا کہ بہلول دنا وہ ریت کے گروندے بنا رہا ہے. بادشاہ گزرتا ہے، پوچھتا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہتا بادشاہ جی جنت مال بنا رہے ہو. سوچا یہ مجنون صاحب اپنی مستی میں لگا ہے، مسکرا کے بادشاہ آگے چلا گیا. پیچھے اس کی گھر والی بھی تھی، اس نے بھی پوچھا بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نا جنت میں محل بنا رہا ہوں، جنت کے محل بنا رہا ہوں. بہلول یہ بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں. بہلول کتنے کا؟ اتنے درم کا. جو بھی اس نے قیمت مانگی، تھوڑی سی قیمت مانگی، ملکہ نے اسے دے دی. بہلول نے یوں پکڑی، دریائے دجلہ میں پھینکی، اس کے گرد ایک گروندا بنایا، گرا دیا. جو دائرہ بنایا اس گروندے کو گرا دیا. کہا جاؤ آپ کا مال جنت میں بن گیا. دونوں چلے جاتے ہیں، گھر سو جاتے ہیں. جا کے جب رات کا وقت ہوتا ہے سو جاتے ہیں، اور رات کے وقت بادشاہ خواب دیکھتا ہے. کیا دیکھ رہا ہے کہ محشر کا میدان لگا ہوا ہے، لوگ دوڑ رہے ہیں، کوئی کسی طرف جا رہا ہے، تو یہ بھی اس طرف جا رہا ہے جہاں جنتی لوگ جا رہے ہیں. اور بادشاہ دیکھتا ہے کہ جنت میں ایک بڑا عالیشان مکان ہے، محل بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر اس کی گھر والی کا نام لکھا ہے. وہاں داخل ہونے لگتا ہے تو وہ وہاں جو خازن ہوتا ہے اسے روک لیتا ہے. کہا یار یہ میری گھر والی کا ہے. کہا نہیں بادشاہ جی
یہ وہ معاملہ وہاں ہوگا، یہاں اس کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ بادشاہ کی اسی وقت آنکھ کھلتی ہے، بڑا حیران ہوتا ہے، گھر والی کو جگاتا ہے، کہتا ہے آج کون سا تو نے نیک عمل کیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا اور جنت میں تیرا محل دیکھا، تو نے کیا کیا ہے آج خاص؟ اس نے کہا وہی ورد وظیفے جو روزانہ کے تھے وہی کی، وہ جو روزانہ نمازیں پڑھتی تھی وہی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ کہا نہیں سوچ، کہا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ ہاں ایک بات ہے، جب وہاں گئے تھے نا سیر کے لیے تو وہاں ایک دیوانہ بیٹھا ہوا تھا جسے لوگ بہلول کہتے ہیں، اس کے ساتھ میں نے ایک سودا کیا تھا، اس سے پوچھا تھا کہ یہ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا تھا کہ میں یہ جنت کا محل بنا رہا ہوں، میں نے اس کے ساتھ سودا کیا تھا۔ بادشاہ کہتا ہے بات تو میری بھی ہوئی تھی، لیکن میں تو ویسے دیوانہ سمجھ کے تو آگے گزر گیا تھا۔ پھر اب بادشاہ کو اپنا بے چینی لگ گئی ہے کہ جلدی صبح ہو میں پھر اس کے ساتھ ملاقات کروں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، صبح پھر وہ نکلتے ہیں، جب جاتے ہیں تو وہ دیوانہ اسی طرح اپنی مستی میں لگا ہے اور ریت کے گروندے پاؤں کے اوپر جس طرح بچے بنا رہے ہیں وہ بنا رہا ہے۔ بادشاہ پھر پوچھتا ہے بہلول کیا کر رہے ہو؟ میں توجہ جاؤں، بہلول کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بہلول بیچتے ہو؟ جی بیچتا ہوں۔ بہلول کتنے کا؟ بادشاہ آدھی سلطنت لگے گی۔ بہلول کل تو یہ چند درہم کا تھا، چند دینار کا تھا، اور آج اتنی قیمت بڑھ گئی۔ بہلول کیا کہتا ہے؟ بہلول کہتا ہے بادشاہ جو کل لایا تھا اس نے دیکھا کچھ نہیں تھا، تو سب کچھ دیکھ کے آیا، تو سب کچھ دیکھ کے آیا ہے۔ تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، یہ رب تعالیٰ جل شان، قرآن کی 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں چونکہ مختصر وقت ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں کو تقویت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ اس طور کے فتنے ہیں کہ بندے کر کچھ نہیں سکتے، ورنہ قرآن میں کتنی مثالیں ہیں۔ سورہ البقرہ، یہ مشہور جو واقعہ ہے سورہ بقرہ جس میں گائے کا واقعہ ہے، اور وہ کیا واقعہ ہے چند جملوں میں بات عرض کروں گا کہ ایک شخص جو قتل ہوتا ہے اور اس کی جو لاش ہے دوسری بستی کے دروازے پر رکھ دی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ چلتا چلتا واقعہ آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک گائے لو، اس کو ذبح کرو، اور اس ذبح شدہ گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو لگاؤ، یہ مقتول خود اٹھ کے بیٹھ جائے گا، خود بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ وہ بات خود لمبی کر دے کہ وہ گائے کیسی، اس کا رنگ کتنا ہو، کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، المکسر، کہ چلتے چلتے وہ گائے جو اس کی کوالٹی بتائی گئی ایک درویش کی تھی، بنی اسرائیل کے ایک درویش کی گائے تھی، ایک ولی کی گائے تھی، وہ ساری خوبی اس میں پائی جاتی تھی۔ اور وہ جو سودا وہ بات وہ بھی لمبی ہے، لیکن المکسر کے بنی اسرائیل کے ولی کی گائے اس سے سودا ہوتا ہے، اس کے مالک سے، اور وہ گائے ذبح کی جاتی ہے، اور پھر اس گائے کا وہ زبان تھی، دل تھا، یا جو بھی حصہ تھا مقتول کو لگایا جاتا ہے، اور وہ جب گائے کا ذبح شدہ گائے کے جسم کا ٹکڑا مقتول کو لگایا جاتا ہے وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ خود بتاتا ہے کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ تو یہاں اہل علماء فرماتے ہیں یہ ذرا سوچو تو صحیح، بنی اسرائیل کے ولی کی گائے، وہ ذبح شدہ گائے اگر وہ مردے زندہ کر سکتی ہے تو محمد عربی کی امت کے ولی کی نگاہ کو اللہ کتنا فیض دے گا، رب تعالیٰ جل شانہ کتنا ان کو نوازتا ہوگا کہ وہاں تو گائے وہ بھی ذبح شدہ، اور یہاں ولی اور وہ بھی زندہ، جن کے لیے رب تعالیٰ کا خود کلام جو بولتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ تو حضرات گرامی، یہ اللہ کے جو بندے ہیں رب نے ان کا وجود کیوں باقی رکھا؟ بھئی توجہ چاہوں گا، اللہ کے بندوں کا وجود رب نے کیوں باقی رکھا؟ اللہ ہمارے سے پیار کرتا ہے،
رب ہمیں نوازنا چاہتا ہے، رب ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ پہلے نبی تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک اللہ نے نبی بھیجے، قوم بھول جاتی تھی، بندے بھول جاتے، دنیا میں آ کے دنیا کے ہو کے رہ جاتے، اللہ نبی بھیجتا رہا۔ وہ نبی وہ جو بھولا سبق تھا وہ یاد کراتے تھے، اللہ کے بندو تم کسی مقصد کے لیے آئے ہو، بے مقصد جہان میں نہیں آئے۔ اللہ نبی بھیجتا رہا، المکثر کہ حضور کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہے، لیکن بندوں کی عادت یہی ہے کہ بندے بھول جاتے ہیں ہم کس مقصد کے لیے آئے، بندے بھول جاتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے وجود کیوں دیا، بندہ بھول جاتا ہے کہ میرا مقصد حیات کیا ہے۔ تو اس مقصد حیات کو یاد کرانے کے لیے اللہ نے وجود اولیاء کو باقی رکھا، وجود علماء کو باقی رکھا، کہ جب تک یہ اپنی مسند اپنے منصب سے کسی طرح وفاداری کریں گے، لوگوں کے اندر اللہ کا دین پھیلاتے رہیں گے، لوگوں کا جو ٹوٹا تعلق رب سے ہے، رب کے رسول سے، وہ جوڑتے رہیں گے۔ بحمد تعالیٰ ہم اولیاء کو ماننے والے ہیں، اور یہ اولیاء کا فیضان ہے، یہ سارا ولیوں کا فیضان ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ ہمارے سے پیار کرتا ہے، ہمیں نوازنا چاہتا ہے، اور ہم اس سے لینے کی ہمیں جو وہ جھاج نہیں ہے، پنجابی میں کیا لے، ہمیں لینا آتا نہیں ہے، تو رب تعالیٰ ایسے در بتاتا ہے، وہاں سے جاؤ، وہ لے کے تیری جولی بھر دیں گے، وہاں جاؤ۔ تو حضرات گرامی، ولی کوئی بھی ہے، اس کی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ ولی جو اللہ کا سچا، چاہے وہ چشتی ہو، چاہے نقش بندی ہو، چاہے وہ قادری ہو، رضوی ہو، کوئی بھی ہو، ولی کوئی بھی ہو ولی، وہ دلوں کے تار محمد عربی سے جوڑ دیتا ہے۔ اصل جو مسئلہ، جو اصل معاملہ ہے، وہ تو وہاں تک ہی پہنچنا ہے، نبی تک پہنچنا ہے۔ تو رب تعالیٰ کے یہ جو بندے ہیں، یہ پکڑتے ہیں، دلوں کے تعلق جوڑ دیتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، مجھے جو حکم تھا کہ وہ اصلاحی گفتگو کا، چونکہ بحمد تعالیٰ یا عرس کا جو معاملہ ہے، تو بحمد تعالیٰ ہم اس بات کو تسلیم کرتے، مانتے، ہمارا یقین ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان کی نظروں میں بھی برکت رکھتا ہے، ان کا کردار، ان کا اٹھنا بیٹھنا، یہاں سے فیض ہی فیض نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ نبی کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں، قرآن کے فہم کو عام کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا، کہ اللہ نے ہمیں بے مقصد نہیں جو بھیجا، اللہ نے با مقصد بھیجا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے انسان کو دھرتی پہ نئے بنا کے بھیجا ہے، اور پھر نبی بھیجے، وہی بات کہ بھولا ہوا سبق یاد کرانے کے لیے۔ ہمارے تو مقدر سوال ہے کہ اللہ نے ہمیں جو نبی دیا، وہ نبیوں کا بھی نبی ہے، نبیوں کا بھی امام ہمیں دیا، اور قرآن باقی رکھا، نبی کی تعلیمات باقی رکھی، اور اولیاء کا وجود باقی رکھا۔ اور یہ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ کسی بات کی تجھے سمجھ نہ آئے، جو سمجھ والا ہے اس کے پاس چلا جا، جو سمجھ والا ہے اس کے پاس چلا جا۔ تو حضرات گرامی، جب ہم کسی بھی درگاہ پہ جائیں، بارگاہ پہ جائیں، تو وہاں اللہ کے نبی کی تعلیمات وہ ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی کہ عرس کا پروگرام وہ بھی اللہ کے گھر میں ہے، ورنہ بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ عرس کے مقام پہ نماز بھی بھولی ہوتی ہے، عرس کے مقام پہ ہر شے بھولی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا، اس سے بڑا پھر فیض اور اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ بڑی بڑی کرامت، اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ بعد والے بھی، وہ بھی اللہ کے گھر میں ہی بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر کے ساتھ ہی تعلق ہو، اور نماز کا وقت ہو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکیں۔ اس سے بڑا فیض اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان،
بھی اولیاء کی وساطت سے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے یہاں آ کے بھول نہیں جانا، تیرے رب نے تجھے بے مقصد نہیں با مقصد بنا کے بھیجا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما فناہ عن شبابی فیما بلاہ عن مالہ من این اکتسب وماذا انفق ماذا عمل فیما علم او کما قال۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے ایک بات یاد رکھنا، رب تیرے سے پیار کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، رب تجھے نوازنا چاہتا ہے، بہت زیادہ نوازتا بھی ہے۔ یہ جو کل آنے والی رات ہے کتنے کرموں والی رات ہے، رب کتنا نوازے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، قبیلہ بنو کلب جس کی بکریوں کا شمار نہیں ہوتا تھا، فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر کل شب برات کو جو ہے رب تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس سے بڑا کرم کیا ہوتا ہے، اس سے بڑا فضل کیا ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن میں جگہ جگہ جو تذکرہ ہے، جنت کا بھی تذکرہ ہے، جہنم کا بھی تذکرہ ہے، لیکن نوٹ کر لیجیے گا جہاں بھی جہنم کا تذکرہ ہے نا، جہنم کی بات آتی ہے تو رب کہتا ہے وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ جہنم میں نے کافروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ جہاں جنت کا معاملہ آتا ہے رب فرماتا ہے وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھی ہے، ہمارے لیے رب نے جنت بنائی ہے، ہم جنت والے جنت کے وارث ہیں، لیکن اگر ہم جان بوجھ کے جہنم کی کنڈی کھڑکائیں پھر اس کی رحمت کا قصور تو نہیں ہے۔ اگر ہم جان بوجھ کے اس کی جہنم کی کنڈی کھڑکائیں پھر اس کا قصور نہیں ہے، اس کی رحمت کا قصور نہیں ہے، پھر ہمارا اپنا قصور ہے۔ تو پیارے نبی فرمایا بندے کل قیامت کے دن اللہ تجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، وہ میں ہوں، آپ ہیں، زید ہے، بشر ہے، کوئی بھی ہے۔ آج وقت ہم نے اولیاء سے سیکھا ہے، بزرگوں سے سیکھا کہ آج ساوی نے کھلے راوی ٹوک انوکھڑے ٹکدے نہیں، ٹور پیں پینڈا مکدا ہے، کار بیٹھے ہیں فاصلے مکدے نہیں۔ فرمایا آج وقت ہے، فرمایا کہ بندے کل قیامت کے دن تجھے تیرا رب اپنے سامنے سے ہلنے نہیں دے گا جب تک رب 5 باتیں پوچھ نہ لے۔ المقصد 5 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا رب تجھ سے پوچھے گا ان عمری فیما افنا، بندے تجھے ایک زندگی دی تھی، بتا کیسے گزاری ہے۔ آپ بھی سوچ لیں، میں بھی سوچ لوں، ہم نے کل مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں جواب دینا ہے، بندے زندگی دی تھی بتا کیسے گزاری تھی۔ اگر ہم نے زندگی اس کے نام پہ گزاری ہے تو پھر ہمیں اس سے بڑا ہمارے لیے فخر اور اعزاز والی بات کوئی نہیں ہے کہ ہم نے زندگی اس کے نام پہ بسر کی ہے۔ اور اگر ہم نے زندگی میں کبھی بھی اس کے ساتھ اپنا تعلق واسطہ نہیں رکھا تو پھر ہم خود سوچ لیں کہ پھر ہمارا حال کیا ہوگا۔ ان شبابہ فیما ابلاہ، بھائی توجہ کریں، چونکہ وقت تھوڑا ہے اس لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ زندگی کے بارے رب تعالیٰ مطلق زندگی کے بارے پوچھے گا، اور پھر ان شبابہ، زندگی میں ایک بڑا حسین وقت ہے جسے شباب کہا جاتا ہے، جسے جوانی کہا جاتا ہے، کیونکہ جوانی بڑی مستانی ہوتی ہے۔ جب بندہ عروج پہ ہو، جوانی پہ ہو تو پھر رنگ ہی اور ہوتے ہیں۔ تو رب کے محبوب فرمایا جوانی کے بارے تجھ سے پوچھا جائے گا، اور ساتھ یہ بھی دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا بندے اگر تو جوانی میں رب کو یاد رکھے گا، جوانی میں اپنے دل کا تعلق رب سے جوڑ کے رکھے گا، تو کل قیامت کے دن جب کسی شے کا سایہ نہیں نہ ہوگا تو اللہ تجھے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔
اگر تو اپنی جوانی کی قدر کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ تجھے نصیب فرمائے گا. تو فرمایا بندے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمارا عالمیہ کچھ اور ہی ہے کہ جوانی کے وقت کہتا کوئی نکال بڑی وقت ہے وڈیرے مانگے تھے رب نو مناولا گے. رب بڑا غفور رحیم کریم ہے. بے شک رب غفور رحیم کریم ہے، اسی لیے تو رب بار بار ہمیں موقع دیتا ہے. وہ رحیم ہے اسی لیے تو ایک دن میں 5 موقع دیتا ہے. وہ کریم ہے اسی لیے تو ایک دن میں کہتا ہے 5 بار اس کا نمائندہ کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. 5 بار اس کا نمائندہ کہتا ہے آجا نماز کی طرف، آجا حقیقی کامیابی کی طرف. یہ اس سے بڑی اس کی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا اس کا کرم، اس کا فضل کیا ہو سکتا ہے؟ جب بندہ جوانی میں رب کے ساتھ یاری لگا لے. روضۃ الریاحین میں امام یافی نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ساری زندگی ان کے جسم سے ساری زندگی ان کے جسم سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی تھی. اور جب وہ بندہ فوت ہوا اس کی قبر کی مٹی سے بھی یہ خوشبو آتی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ ان کی حیاتی میں، ان کی جوانی میں لوگوں نے یہ پوچھا، انہوں نے کہا یار ایک راز کی بات ہے رہنے دو. کہا نہیں حضور ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس میں کیا راز ہے کہ آپ کے جسم سے دن ہو رات ہو کوئی بھی وقت ہو آپ کے جسم سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی ہے. میں توجہ چاہوں گا. جب پوچھا گیا تو وہ بزرگ کیا کہتے ہیں؟ کہا ہوا کچھ اس طرح تھا، میرے باپ بزاز تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور میں ابھی جوانی چڑھ رہا تھا کہ میرے باپ نے مجھے کہا کہ یار کبھی کبھی نہ آ جایا کرو تم بھی، چلو تجھے بھی ڈھنگ آئے گا بعد میں، یہ تو نہیں سارا نظام سنبھالنا ہے. تو میں چلا جایا کرتا تھا. اور جب میں این جوانی کے عروج پہ تھا میں دکان پہ گیا، میرا باپ دکان پہ نہیں تھا، تو 2 عورتیں آئیں اور انہوں نے مجھ سے کافی زیادہ کپڑا خریدا. اور بعد میں نے کہا جی یہ ہم سے تو اٹھایا نہیں جاتا، تو یہ کپڑا ہم جو آپ چھوڑنے آئیں گے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے مزدوری لگے گی. مزدور بندہ تھا. کہا جی ٹھیک ہے ہم مزدوری دے دیں. اتنی مزدوری؟ کہا جی ٹھیک ہے. بات طے ہو گئی. الموسر کہتے کہ مجھے خبر نہ تھی کہ ان کے دماغ میں کیا چلتا ہے. جب میں ان کے گھر پہنچا، بڑا خوبصورت گھر ہے، میں نے وہ کپڑا رکھا. کہا جی ٹھیک ہے جی اب مجھے اجازت دو. انہوں نے کہا نہیں، دروازہ بند کر دیا، دروازہ مکفل تالا لگا دیا، بند کر دیا. کہا ہم نہیں جانے دیں گے، پہلے تو ہماری حوث پوری کر. اس نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں. انہوں نے ہر چند کوشش کی. عورت مرد کو دعوت گناہ دے رہی ہے، لیکن اس بندہ مرد نے کیا کہا؟ کہا نہیں میں رب سے ڈرنے والا. کہا کہ جب انہوں نے میری جان نہ چھوڑی تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری بات مانتا ہوں، لیکن مجھے قضائے حاجت آئی ہے، پہلے میں وہ حاجت کرنا چاہتا ہوں. اس نے دروازہ کھولا کہ یہاں قضائے حاجت کر لو، یعنی پخانہ کرنا ہے. بات سنیے گا. وہ شخص امام یافی کہتے ہیں کہ وہ شخص کیا کہتا ہے کہ میں قضائے حاجت کے لیے وہاں گیا اور میں نے پخانہ کیا، اور اپنا پخانہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے جسم پہ مال لیا. اور جب اسی حالت میں نے دروازہ کھولا باہر آیا تو ان عورتوں کو مجھ سے گن آئی، بدبو آئی. کہا دروازہ کھولو، یہ تو کوئی پاگل ہے، یہ تو کوئی مجنون بندہ ہے. دروازہ کھولا اور میں باہر نکلا. جب باہر نکلا تو مالک کی طرف توجہ کی. کہا مالک دیکھ میں نے تن گندا کر لیا، من نہیں گندا ہونے دیا. میں نے تن تو گندا کر لیا ہے، الہی من کو گندا نہیں ہونے دیا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص آگے آتا ہے، ایک تالاب پہ غسل کرتا ہے، وہ روٹین کے ساتھ پہنچتا ہے، عشاء پڑھ کے جب سوتا ہے تو رات کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے. اور یوسف علیہ السلام اپنا جو وہ ہاتھ مبارک اس کے چہرے پہ پھیرتے ہیں، اس کے وجود پہ پھیرتے ہیں. کہتے ہیں پھر وہ دن گیا اور یہ دن آیا.
پھر میرے جسم سے مشک اور عنبر کی خوشبو آنے لگی۔ جب بندہ جوانی کو سنبھالے تو پھر رب کرم کرتا ہے۔ تو فرمایا جوانی کے بارے پوچھا جائے گا۔ اگر آج ہم نے جوانی اللہ کے نام پہ بسر کی تو پھر اس سے بڑی مقدر والی بات کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ تجھے تیری زندگی کے بارے پوچھا جائے گا، تیری جوانی کے بارے پوچھا جائے گا، اور پوچھا جائے گا من اینا ان مالہ من اینا اکتسبہ، اے بندے مال کیسے کمایا؟ کسی غریب کسی یتیم کا حق تو نہیں مارا، بھائی کا حق تو نہیں مارا، کسی ہمسائے کا حق تو نہیں مارا، بندے مال کیسے کمایا؟ اور یہ اتنا حساس معاملہ ہے، یہاں بڑے بڑے بھی رہ جاتے ہیں، لیکن یہ پوچھا جائے گا کسی کا حق تو نہیں مارا، کیسے کمایا، کیسے تیرے پاس آیا، اور جب تیرے پاس آیا بندے ماذا انفقا، اسے کہاں کہاں خرچ کیا، یہ بھی پوچھا جائے گا، حاصل کیسے کیا اور کہاں کہاں خرچ کرتا رہا۔ اور پھر پانچویں بات، آخری بات، اور میری بھی آخری بات، پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے کل قیامت کے دن اللہ تجھے سامنے کھڑا کر کے تجھ سے پوچھے گا ماذا عمل فیما علم، بندے بتا اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کرتا رہا ہے۔ میں توجہ چاہوں گا، یہ بڑی اہم بات ہے، اپنے علم کے مطابق۔ ہر بندے کو پتہ ہے نمازیں کتنی فرض ہے، پتہ ہے کہ نہیں؟ 5 ٹائم نماز فرض ہے، اگر ہم 5 وقت کی نہیں پڑھتے پھر دیکھ لیں کل قیامت کے دن رب کو جواب کیا دیں گے۔ ہر بندے کو پتہ ہے رمضان کے روزے فرض ہیں، اگر نہیں رکھتے تو پھر کل کیا جواب دیں گے۔ اور ہر بندہ مسلمان کو پتہ ہے، اور حضور علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ بندہ مسلمان کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آ سکتا، اگر ہم بولیں تو پھر سوچ لیں کل کیا جواب دیں۔ فرمایا ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آج دیکھ لیں ہماری حالت کیا سے کیا ہے۔ تو حضرات گرامی، ہم اگر خود کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر ہمیں مسلمانوں والے ضرور کام کرنے چاہیے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمیں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور پھر اگر کسی اللہ کے ولی کے ساتھ ہماری نسبت ہے تو پھر تو رنگ اور ہونا چاہیے۔ بڑی معذرت سے میں ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، بات ہوا، لیکن ایک بات چھوٹی سی بات، صحابہ کہف کا پتہ، صحابہ کہف کا تذکرہ سنا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ صحابہ کہف کا کتا کہاں جائے گا؟ سوچنے والی بات، ہم نے یہ سنا ہے، بات کو بڑا پکا باندھا ہوا ہے کہ ولیدی نسبت ہوئے تھے کتا بھی جنت سے چلے جاتا ہے، لیکن ایک بات اور بھی ہے جو ہم بھول جاتے ہیں، اور اسی کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا۔ جب یہ کتا اولیاء کے پیچھے چلا تو ایک بندے نے پتھر اٹھایا اس کو مارنے کے لیے، کتے نے رب کی طرف مخاطبہ کیا کہ اللہ مجھے زبان دے، میں تیرے بندے سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور کتا بولتا ہے کہ تو مجھے کیوں مار رہا ہے، کیوں مارنا چاہتا ہے؟ بھائی توجہ، اس نے کہا اس لیے کہ ہم تو کسی مقصد کے لیے جا رہے ہیں اور تو پیچھے پیچھے آ رہا ہے، تیرا کام ہے بھونکنا، اور جو بھونکتا ہے ہم اس کو اپنے ساتھ ہی رکھیں گے، جو بھونکنے والا ہے ہم اس کو ساتھ نہیں رکھیں گے۔ تو اس نے کہا بے شک میں کتا ہوں لیکن میں بھونکنے والا نہیں ہوں، میں کتا ہوں، کتے کی فطرت ہے بھونکنا، لیکن میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں بھونکوں گا نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنی فطرت کو چھوڑوں گا، میں اپنے آپ کو بدل لوں گا، میں اپنی یہ عادت چھوڑ دوں گا، فطرت کو بدل لوں گا۔ کہا اگر تو واقعی فطرت کو بدل لے گا نا تو ٹھیک ہے، آجا ہم تجھے قبول کرتے ہیں۔ بھئی یہاں ایک بات ہے، کتے نے ارادہ کیا اور کتے نے فطرت بدل لی، جب کتے نے فطرت بدل لی اللہ کے ولیوں نے قبول کر لیا، اللہ کے ولیوں نے قبول کر لیا تو اللہ نے بھی کہا کہ تم نے قبول کر لیا اب میں بھی اس کو جنت دے دوں گا۔ لیکن یہاں سوچنے والی بات، کتے نے کیا کہا تھا؟ بھونکنا میری فطرت ہے، میں اپنی فطرت کو چھوڑتا ہوں۔ تو حضرات گرامی، اگر ہم کسی ولی سے نسبت رکھیں، اگر کسی ولی سے نسبت ہو پھر ہمارا حق کیا مانتا ہے؟ ہم ہر وہ کام جو شریعت کہتی ہے نا غلط ہے،
میں وہ برائی چھوڑوں، بری فطرت چھوڑوں، بری عادت چھوڑوں، کیونکہ میں اللہ کے ولی کے لڑ لگ گیا ہوں۔ مزہ تو پھر ہی ہے نا کہ کوئی مجھے دیکھے تو میرے پیر کی تعریف کرے، مجھے دیکھے تو میرے پیر کو سلام کرے کہ واہ تیرے سے مجھے تیرے پیر کی تصویر نظر آتی ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ میں سال ہا سال سے وابستہ ہوں آستانے کے اوپر، لیکن میں اپنی عادتیں نہ چھوڑوں۔ ارے کتا اس لیے جنتی ہوا کہ اس نے اپنی جو سب سے اہم عادت ہے اپنی فطرت کو بدلا، تو ہمیں بھی اپنی فطرت کو بدلنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت جل شانہ یہ جو آستانے جہاں سے اللہ کے دین کا نور پھوٹتا ہے، رب تعالیٰ انہیں شاد رکھے، آباد رکھے، اور رب تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا سایہ تا دیر اسی طرح قائم دائم رکھے۔ وما علیہ الا